سب سے پہلے تو میں مولانا انظر شاہ صاحب کو ان کے صاحبزادے کی ختم قرآن کے موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے استاد محترم کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس بچے کو صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، عالم بعمل بنائے۔ آج کے دور کے اندر میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر خواتین بھی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ ایک دو باتیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور آج کل کے ماحول کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے میرے ساتھ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ فرض۔ جس طرح نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ نماز تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، اسی قرآن میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اللہ فرماتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں تو آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ پتھر سے جلائی جائے گی۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلائی جائے گی، انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اس سے اس آگ کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اولاد کی تربیت کرنا یا گھر میں دینی ماحول بنانا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، دونوں چلے گا۔ دونوں باتیں نہیں چلیں گی شرعی نقطہ نظر سے۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اب جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا، دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تربیت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ گھول کے کسی کو پلا دیں۔ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے گلے میں تعویذ ڈالیں اس کی تربیت ہو جائے۔ یہ اگر اس طرح کا کوئی تصور آپ کے دماغ میں ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ یہ نہ آپ گھول کے پلا سکتے ہیں، نہ آپ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے تربیت کرنا بچوں کی۔ اور تربیت ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ تربیت کے لیے آپ کوئی ٹائم متعین کر دیں کہ میں رات کو جب میں جاب سے آؤں گا شام میں تو 7 بجے سے 8 بجے تک بچوں کی تربیت کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیت ایسا نہیں ہے کہ 7 بجے آپ بٹن دبائیں اور آپ کہیں تربیت سٹارٹ، اور 8 بجے بٹن آف کر دیں تربیت ختم۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تربیت کا۔ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابا گھر میں کس انداز سے بات کرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے، بات کس طریقے سے کرتا ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر شوہر کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو اس کی اولاد کی تربیت وہ کر رہا ہے، اس کی اولاد کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر والدہ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بچے کی یہ تربیت کر رہی ہے کہ بیٹا بات جب بھی کرنی ہو بے ڈھنگے طریقے سے کرنا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، والدہ بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام
مثلا دودھ پلا رہی ہے صبح، اب والدہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے نے دودھ پیا اور ایک دو گھونٹ چھوڑ دی. اب والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ساری طاقت تو اس ایک گھونٹ میں تھی، وہ آپ نے چھوڑ دیا. کہتی ہے نا والدہ. اب بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بچہ تو وہ ہے جو کہے گا ٹھیک ہے اماں آپ نے کہا، وہ پی لے گا. دوسرا بچہ وہ ہے جو آپ کو کہے گا، آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرے گا کہ اماں اگر اسی ایک گھونٹ میں طاقت تھی تو یہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا آپ نے. جب اماں کہے گی نا کہ ساری طاقت تو ایک آخری گھونٹ میں ہے، تو بیٹا کہے گا کہ یہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا. اب اماں کا اس پہ ری ایکشن کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تربیت کیسے ہوتی ہے. ایک ری ایکشن ہے کہ اماں کہے کہ بیٹا دیکھیں اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، کسی طریقے سے اس کو سمجھایا ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اماں کو غصہ آئے گا کہ ایک تو میں نے تمہارے لیے دودھ گرم کیا، کل منگوا کے رکھا، پھر ابھی ٹھنڈا کیا، پھر یہ کیا، پھر اس کے اندر جناب آپ کو شربت ملا کے دے رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، اپنے احسانات گنوانا شروع کرے، اور تم اپنی دادی کی طرح ایک گز زبان نکال کے میرے سامنے باتیں کر رہے ہو. عورتیں بولتی ہی نہیں بولتی. تمہیں میں نے دودھ گرم کر کے دیا، تم اپنی دادی کی طرح ایک گز زبان نکال کے آگے سے کہہ رہے ہو کہ اگر اسی میں طاقت ہے تو باقی کیوں پلایا. اب آپ نے تو بات کرنے کو کر دی، یہ بات نہیں ہے، یہ تربیت ہے، یہ آپ نے بچے کی تربیت کی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ آپ نے بچے کی تربیت کر دی. تو تربیت کے بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ تربیت بچے کی 24 گھنٹے ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہو رہی ہے، بس آپ نے یہ جج کرنا ہے. آج جب آپ گھر جائیں نا تو آج کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. اور وہ آپ جج کیسے کریں گے؟ وہ جج آپ ایسے کریں گے کہ میں بات کیسے کرتا ہوں، میری بیوی بات کیسے کرتی ہے، میں بچوں سے بات کیسے کرتا ہوں، میری بیوی بچوں سے بات کیسے کرتی ہے، میں چیختا چلاتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، نماز پڑھتا نہیں پڑھتا وغیرہ وغیرہ، میں گھر آ کے فون میں لگا رہتا ہوں، سوشل میڈیا استعمال کرتا رہتا ہوں، یا بچوں کو ٹائم دیتا ہوں نہیں دیتا. یہ ساری چیزیں آپ جج کریں، اپنے آپ کو جج کریں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ بندہ گھر جاب سے آیا، دکان سے آیا، بزنس سے آیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب بچہ اس کے قریب آیا، ابا 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 بلا رہا ہے، بابا بابا بول کے بلا رہا ہے، اور ابا جی لگے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ، ابا جی لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، ابا جی لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب بچہ آپ کی اٹینشن چاہیے بچے کو. بچہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس سے باتیں کریں. آپ بچے سے ڈھنگ سے بات کریں، آپ کی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. بچوں کے ساتھ ڈھنگ سے بیٹھیں، سارے دن کا آپ کا سٹریس ٹینشن ختم ہو جائے گی. اب وہ جناب لگا ہوا ہے فیس بک پہ، اور فیس بک پہ کیا کر رہا ہے؟ اب کوئی عمران خان کا سپورٹر ہے تو وہ اس کی حمایت میں کمنٹ کر رہا ہے، نہیں عمران خان کو تم نے گالی کیوں دی، ایسی کی تیسی فلاں فلاں. کوئی مسلم لیگ کا سپورٹر ہے تو وہ پی ٹی آئی والے کو گالیاں دے رہا ہے. لگے ہوئے کمنٹ بازیاں ہو رہی ہیں، پوسٹ بازی ہو رہی ہے، یہ پوسٹ کر رہا ہے، وہ پوسٹ کر رہا ہے، یہ فلاں سیاسی لیڈر کی تصویر پوسٹ کر رہا ہے، وہ فلاں سیاسی لیڈر کی تصویر کر رہا ہے. ایسا اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا چمگادڑ جب سوتا ہے تو رات کو ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سوتا ہے کہ یہ آسمان کہیں گر نہ جائے. چمگادڑ جب سوتا ہے نا رات کو تو کہتے ہیں ٹانگیں آسمان کی طرف اوپر کر کے سوتا ہے کہ آسمان کو میں نے روکا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ پوسٹیں کر کے کہ یہ سارا پاکستان تو میں چلا رہا ہوں، حالانکہ اپنے بچے کو نہیں چلا پا رہے. آپ اپنے بچے کو نہیں چلا پا رہے. تو بھائی آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ کمنٹ لکھتے، پھر کمنٹ کا جواب لکھتے، پھر اس کے جواب میں جواب لکھتے، پھر اس کا جواب لکھتے، پھر اپنے سیاسی رہنما کی تصویر پوسٹ کرتے، پھر کسی کو گالی دیتے. یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ تھا، یا اپنے بچے کو آپ اٹینشن دیں، توجہ دیں، یہ آپ کے لیے اہم ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ لوگ آتے ہیں، بچے کی عمر 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی. اب آئیں گے مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے، مفتی صاحب بات کرنی ہے. جی کیا بات ہے؟ میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی تعویذ دیں تاکہ وہ نمازی بن جائے. بچہ 30 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا بچہ کیا بن جائے،
نمازی بن جائے. تو یہ جو 30 سال تک بے نمازی رہا، یہ کسی وظیفے کی وجہ سے بے نمازی بنا ہے؟ بولیں، یہ کسی وظیفے نے اس کو بے نمازی بنایا ہے؟ کسی وظیفے نے بے نمازی نہیں بنایا، یہ تربیت نے بے نمازی بنایا ہے اس کو، اور تربیت ہی اس کو نمازی بنائے گی. اب پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں اتنے غلط معیارات سیٹ کیے ہوئے ہم نے اپنے معاشرتی زندگی کے اندر کہ چیزیں بگڑتی ہی چلی جاتی ہیں، وہ سیٹ ہوتی ہی نہیں. اب امام صاحب نے مثلاً کوئی وظیفہ بتا دیا کہ بھائی یہ پڑھیں، اللہ خیر کرے گا، آپ اس کی تربیت بھی کریں، مسجد میں بھیجیں، تبلیغ میں بھیج دیں، سے روزہ لگوا دیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ کوئی تجویز دے سکے گا دے دے گا آپ کو. اب ابا کو ہوش آیا جب بچے کی عمر 25 سال ہو گئی، جب بچے کی عمر 30 سال ہو گئی، اس کو ہوش آیا کہ بچے کو نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب 2 دن کے اندر میرا بچہ وہ جنید بغدادی بن جائے. 30 سال تک جس بچے نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اب ابا چاہتا ہے کہ 2 دن کے اندر وہ حسن بصری اور جنید بغدادی یا شاہ ولی اللہ کی پہنچ تک اور ان کے لیول پہ جا کے بیٹھ جائے، اور جب تہجد بھی پڑھے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، عشاء بھی جماعت سے پڑھے، اور جناب بالکل ایسا کوئی بزرگ ٹائپ کوئی چیز بن جائے. اب نہیں بنتا، ظاہر ہے 2 دن میں بنے گا نہیں، فطرت کے خلاف ہے، آپ فطرت سے جنگ کر رہے ہیں. اب جب فطرت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی نہیں ہوتا 2 دن میں، آپ ڈنڈا اٹھائیں گے، اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نکلو نماز پڑھو. اب وہ آگے سے بدتمیزی کرے گا کہ ابا میں نہیں پڑھتا نماز، میں پڑھ لوں گا، آپ چلے جائیں. پھر آپ آگے کہیں گے کہ جناب میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہ سرکل سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. ہر چیز میں ہمیشہ اولاد کی غلطی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں. والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا وہ والدین کے حقوق کو بیان کیا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کسی خاتون کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا، مثلاً کوئی عورت ہے، اس کی 50 سال عمر ہو گئی، اب اس کے بیٹے جوان ہو گئے. جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو عورتیں شوہروں سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا ہے، اب تو میرا بیٹا کڑیل جوان ہے، 25 سال کا، 30 سال کا، میرا شوہر تو مجھے ڈانٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ڈانٹے گا تو آگے سے بیٹا کھڑا ہو جائے گا کہ تم میری اماں کو کیوں باتیں سنا رہے ہو. اب وہ جو 50 سال کی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی بھی اماں بن جاتی ہے. غلطی وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تو اماں ہے، لیکن اپنے شوہر کو بھی وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کرتی ہے گویا یہ شوہر بھی اس کا کیا ہو، بیٹا ہو. اب شوہر تو شوہر ہے، شوہر بیٹا تو نہیں ہے اس کا. اب شوہر آگے سے رسپونڈ کرتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے شوہر کی طرح جیسے ایک شوہر کو ریئیکشن دینا چاہیے. اب گھر میں پھڈے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی بیوی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی اماں ہوں اور اپنے شوہر کی بیوی ہوں، اور شوہر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں اپنے بیٹوں کا ابا ہوں اور اپنی بیوی کے لیے شوہر ہوں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو والدین ہیں وہ اولاد کے لیے والدین ہیں. والدین اولاد کے لیے کیا ہے، والدین ہیں. اللہ کے لیے وہ بھی بندے ہیں. بھائی جس طرح آپ کا بیٹا اللہ کا بندہ ہے تو آپ بھی اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کے ساتھ بھی اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. آپ غلط کریں گے تو اللہ آپ کو پکڑے گا، میں غلط کروں گا تو اللہ مجھے پکڑے گا، کسی کا بیٹا غلط کرے گا تو اللہ اس کو پکڑے گا، کسی کی بیٹی غلط کرے گی اللہ اس کو پکڑے گا. تو بعض اوقات ہم کسی ایسے سٹیٹس پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے 100 خون بھی معاف ہے. ہو سکتا ہے شریعت یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے والد نے یہ کیا، آپ خاموش ہو جائیں. شریعت بیٹے کو کہے گی آپ بے ادبی نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بھی خاموش ہو جائے گا، اللہ پوچھے گا. بیٹے کو تو شریعت یہ کہے گی ابا کو جواب نہ دیں، ابا کے آگے بات نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں. لیکن اللہ ابا سے پوچھے گا کہ تم نے یہ بات کیوں کی تھی، اماں سے اللہ پوچھے گا کہ یہ بات تم نے
کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ اپنے بیٹے کی اماں ہے، اللہ کی بندی ہے، یہ اپنے بیٹے کا ابا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کو جیسے آپ کے حقوق محبوب ہیں کہ آپ کے حقوق ادا ہونے چاہیے، اسی طرح اللہ کو آپ کی اولاد کے حقوق بھی محبوب ہیں کہ ان کے حقوق بھی ادا ہونے چاہیے. آج میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں ہمارے جو نوجوان کیا بچے کیا بوڑھے سارے موبائل میں مصروف ہیں. فیس بک، کوئی یوٹیوب، کوئی ٹک ٹاک، کوئی انسٹاگرام، اسی میں لگے ہوئے ہیں. آج کل تربیت کا ایک بہت بڑا میڈیم، چاہے وہ اچھی تربیت ہو یا بری تربیت ہو، اس کا ایک بہت بڑا میڈیم موبائل ہے. لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، آج کل جو تربیت کی اہمیت ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے، اور بڑھ اس لیے گئی ہے کہ سورس آف نالج، معلومات کے ذرائع بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پہلے ایک آپ کو دین کی بات کس سے پتہ چلتی تھی؟ آپ اگر 30 سال پہلے چلے جائیں تو ایک عام آدمی کو دین کی بات کہاں سے پتہ چلتی تھی؟ مسجد آتا تھا، امام صاحب سے بات سنتا تھا، چلا جاتا تھا. زیادہ یہ ہوتا تھا کسی اور مسجد چلا جاتا تھا تو کوئی اور بات سننے کو مل جاتی، کسی جلسے میں چلے گئے تو کسی اور کی بات سننے کو مل گئی، بہت حد کر دی تو کوئی کیسٹ ویسٹ سن لی. یہی تھا نا. اب کیا ہے؟ اب آپ مثال کے طور پر ایک بیان سنتے ہیں، آپ سکرول کرتے ہیں اوپر، اسی بیان کے خلاف کسی اسکالر کا بیان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بھائی نماز میں رفع یدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ مثال، اب آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک صاحب نے دلائل دیے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی آپ اوپر گئے، ایک اور ویڈیو سامنے آ رہی جس میں وہ سارے دلائل اس چیز کے دے رہا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ تیسری ویڈیو آپ نے کلک کی تو وہ کہہ رہا ہے یہ پہلے والا بھی غلط تھا، دوسرے والا بھی غلط تھا، میں آپ کو کوئی نئی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ایسا کرنا چاہیے. اب ایک کچے ذہن کا، مثلا 16 سال ایک بچے کی عمر ہے، 15 سال ایک بچے کی عمر ہے، یہ تو میں آپ کو فروعی مسائل بتا رہا ہوں. بہت سی چیزیں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے اعتقادات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، مثلا صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا معیار حق ہونا، صحابہ کرام کا عادل ہونا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ہمارا ایمان ہے نا. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور الجماعت کا مطلب صحابہ کی جماعت. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں اور صحابہ والے ہیں. اہل السنت والجماعت کا یہ مطلب ہے کہ ہم سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں. سنت سے مراد سنت رسول، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ. اب آپ نے ایک بیان سنا جس میں وہ صحابہ کی شان کوئی بیان کر رہا ہے، جیسے ہی وہ کلپ آپ نے سکرول کیا اس میں وہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، وہ آپ کو تاریخ کے حوالے دے رہا ہے کہ بھئی فلاں موقع پر تو یہ ہوا تھا، فلاں موقع پر تو یہ ہوا تھا. اب آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، دیٹس اٹ، میں نے اس کی فیس ادا کر دی، میں نے اس کے قاری صاحب سے بات کر لی، اسکول یونیورسٹی میں بات کر لی، میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. یہ جو موبائل میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جب یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو کے اتنا خلط ملط ہو کے، جب وہ کوئی 50-60 قسم کے آئیڈیاز ایک ہی موضوع پہ سنے گا، اس کے دماغ میں بچے گا کیا؟ اس کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ اور عقیدے اور ایمان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کے اندر اگر شک بھی آ جائے نا، ایمان اللہ کو 100% چاہیے. اعمال میں ہر مسلمان کمزور ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے اعمال کمزور ہیں لیکن میرا ایمان کمزور ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. ایمان 100% چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں 99% عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہوں لیکن 1% نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہے؟ بتائیں. اگر کوئی آدمی کہے 99% عقیدہ توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، 1% پہ نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے. کوئی آدمی کہتا ہے میں 99% عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہوں، 1% نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے؟ ایمان 100% اللہ کو چاہیے. اب اگر کسی کے دل میں شک
کسی شک کا بیج کسی نے بو دیا کسی ویڈیو کے ذریعے، تو اس کا تو ایمان چلا گیا۔ اور نوجوانوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اپنے امام صاحب سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ والدین سے اگر ڈسکس کر بھی لیں تو والدین کیا اپنے بچوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں؟ آج کل بچوں کو اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹا وہ چیز مانیں جو آنکھ سے نظر آتی ہو، اس چیز کو تسلیم کریں جو آنکھ سے نظر آتی ہو۔ اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا۔ بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ تو آپ بچے کو کیسے مطمئن کریں گے؟ آپ یہ تو اس کو کہہ نہیں سکتے کہ بیٹا یہ سوال نہیں کرو، یہ سوال تو اس کے دماغ میں کسی نے پیدا کر دیا ہے، یہ دماغ میں اس کے گھوم رہا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ امریکہ سے آئے تھے، پتہ نہیں کینیڈا سے کہاں سے آئے تھے، تو کہا کہ ہم وہاں ہمارے بچوں کو اسی طرح وہ پڑھاتے ہیں کہ بھائی سائنس جو چیز تجربے سے ثابت ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا، وہ نظر آ رہا ہو تو تب ہم اس کو مانیں گے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کیسے مانیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، میرے بچے نے آ کے مجھے کہا بابا باہر بارش ہو رہی ہے، تو بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے چیک کرتا ہوں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا بابا آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں ہے، میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو بولا، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہمیں نظر آتی ہو، تو آپ بارش میں نے دیکھی نہیں آنکھوں سے تو میں کیسے مان لوں کہ بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا بابا میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ تو کہا، میں نے اس کو کہا کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، رسول آپ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا یہ سارے آپ سے جھوٹ بولیں گے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تاریخ واریخ کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ اس چکر میں حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تاریخ کو آپ ہر موڑ پہ مانتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا سارا ایمان غیب پر ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، ہم نے عرش پلصراط قلم کرسی یہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان سب پر ایمان، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب لوگ کہتے ہیں بھئی غیب پر ہم ایمان کیوں لائیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل کے لوگوں نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات کیا پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں مانتے۔ میں ان کو مثال دیتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ ہر آدمی لکھتا ہے نا، فلاں بن فلاں، لکھتے نہیں لکھتے کہ فلاں فلاں کا بیٹا؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جس کو آپ اپنا والد لکھ رہے ہیں وہ آپ کے والد ہیں بھی یا نہیں؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ کو اس بات کی کیا گارنٹی ہے، کیا شورٹی ہے کہ آپ واقعی میں اس کے بیٹے ہیں؟ آپ ایمان بالغیب لائے یا نہیں لائے؟ بولیں، ایمان بالغیب لائے یا نہیں لائے؟ اماں نے بتایا، رشتہ داروں نے بتایا، پڑوسی نے بتایا بھئی یہ آپ کے ابا ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے ابا ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں، میں اپنے نام کے ساری دنیا لکھ رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوال کرے کہ ابا کا تو ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا، ابا کا پتہ چل جائے گا کہ ابا ہے یا نہیں، ڈی این اے سے پتہ تو چل جائے گا۔ سوال یہ ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ بات کر رہا ہوگا، تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابا کا نام شناختی کارڈ میں اس وقت لکھا تھا، میں پہلے ڈی این اے کروانے گیا تھا، اس کے بعد نادرا میں گیا تھا؟ کوئی ایک آدمی ایسا ہے اس مجمع میں؟ اور جو آدمی یہ کہے گا وہ خود بھی بغیر ڈی این اے کروائے اپنے نادرا میں اپنا ابا کا نام اس نے لکھوایا ہوگا۔ تو اگر آپ ایمان بالغیب نہیں لاتے تو کسی کو اپنا ابا کیسے بنا لیا آپ نے؟ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہر چیز آپ کی سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہوگی، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیا ساری دنیا کی باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں؟
میری سمجھ میں دنیا کی ساری چیزیں آتی ہیں. کیا دنیا کے اندر صحیح اور غلط کا سٹینڈرڈ میری سمجھ ہے؟ میری سمجھ میں کوئی چیز آئے گی؟ بھائی بہت ساری چیزیں بچے کی سمجھ میں نہیں آتی، بڑے کی سمجھ میں آتی ہیں. 5 سال کے بچے کی سمجھ میں بہت ساری وہ باتیں نہیں آتی جو 25 سال کے نوجوان کی سمجھ میں آتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کا بچہ ہے 5 سال کا، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے 1 to 5 لے کے دیں، مجھے 1 to 5 لے کے دیں، آپ لے کے دیں گے اس کو؟ 5 سال کے بچے کو لے کے دیں گے کہ وہ چلائے 1 to 5؟ تو اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں بیٹا 5 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 1 to 5 نہیں چلاتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے. میرے پاس پیسے بھی ہیں، مجھے آپ سے محبت بھی ہے، میں خرید کے بھی دے سکتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے اس وقت سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس موقع پر جب والد اپنے بیٹے کو انکار کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بتائیں، غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ کہ بھائی میرے ابا کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور ایسی محبت ہے اور ویسی محبت ہے اور فلانا، اور اب جب میں نے 1 to 5 کا بولا ہے تو اب ساری محبت گئی تیل لینے. کہاں ہے محبت؟ اب وہ جاتا ہے اپنے دوست کے پاس، دوست کو کہتا ہے یار اپنی بائک دینا، وہ کہتا ہے لے جا. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرا ابا میرا اتنا خیر خواہ نہیں ہے، میرا یہ دوست ہے یہ میرا زیادہ خیر خواہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں 25 سال کا اس کا والد ہے یا 30 سال کا اس کا والد ہے یا 40 سال کی عمر ہے اس کے والد کی، اور 5 یا 10 سال کا اس کا بیٹا ہے. اب 10 سال کے بچے کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی جو والد کی سمجھ میں آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے بچہ ٹھیک ہے یا والد ٹھیک ہے؟ بولیں. والد ٹھیک ہے نا، سب کا اتفاق ہے اس پر. تو بچے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بچے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ ہر چیز بچے کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو تھپڑ لگا کے سمجھائی جاتی ہیں کہ تیری سمجھ میں آئے نہ آئے تجھے یہ کرنا ہوگا. سارے بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں، صبح سارے بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں. کتنے بچے جن کو تھپڑ مار کے بھیجتے نہیں بھیجتے؟ تو اگر وہ کہیں نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے کنونس کریں، آپ اس کو کہیں گے کنونس نہیں، تیرا ابا بھی کنونس ہوگا، جا کے بیٹھ گاڑی میں چل، کنونس کا بچہ تجھے میں سمجھاؤں گا. یہاں پہ اپنی عمر دیکھ، اپنی ایج دیکھ، اپنی عقل دیکھ. تو کنونس ہوگا جب تیری عمر 40 سال کا ہو جائے گا نا، خود ہی کنونس ہو جائے گا. تو جب 30 سال کا ہوگا خود ہی کنونس ہو جائے گا. ابھی جا کے پڑھ تو. بھائی جب 10 سال کے بچے میں اور 30 سال کے نوجوان کے عقل میں، اس کی ذہن میں فرق ہو سکتا ہے، بندے اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہے، مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر میں اللہ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو کے، انسان کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی، اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا. لیکن اللہ کی نظر میں ساری دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو اگر ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو ایک انسان تو مچھر کا کوئی اربواں حصہ بھی نہیں ہوگا. بھائی ساری مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ اب ساری دنیا کو آپ مچھر کے سمجھیں کہ مچھر کا پر ہے، اور اس ساری دنیا میں ایک میں ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خود اپنے بولنے والے کو شرم آنی چاہیے نا. جو آدمی یہ بات کر رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ بھائی میں کس منہ سے یہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے دل و دماغ میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ، عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھ کے ایسے رو رہی ہوتی ہیں، ایسے رو رہی ہوتی ہیں کہ کسی کی ریئل لائف سٹوری سن کے ان کو اتنا رونا نہیں آتا. وہ ایک زمانے میں کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، پتہ نہیں دانش اس میں مر گیا تھا، کیا تھا، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. میں جس مسجد میں نماز امام تھا تو ایک نوجوان آ رہا ہے امام صاحب دانش مر گیا، دوسرا آ رہا ہے امام صاحب دانش مر گیا، تیسرا آ رہا ہے. میں نے کون ہے دانش، کیا ہوا ہے اس کو؟ اب ایسی عورتیں بھی ہیں کہ ڈرامے کی کوئی ایک اس کا ایپیسوڈ دیکھا، اس کی قسط دیکھی، اس میں وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اینڈ کر رہے ہیں
کہ اس میں کسی عورت کا مثلاً کوئی شوہر اس کو طلاق دینے پہ تلا ہوا یا کوئی ایسی سچویشن. اب لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں لوگ ظاہر ہے رابطہ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, ایسی خواتین بھی ہیں جو منت مانتی ہیں کہ یا اللہ میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گی, اس کی شادی کروا دیں. ڈرامے میں جو فلاں لڑکی کی شادی رکی ہوئی ہے, میں 10 رکعت منت مانتی ہوں کہ 10 رکعت نفل پڑھوں گی, اس کی شادی کروا دیں. یہ ہماری قوم کا حال ہے. ہم نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا ہوا اور کہتے ہیں نہیں میڈیا سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے, میں آج الجزیرہ پہ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل نے ان 20 دنوں میں اپنی سوشل میڈیا پر جو اشتہارات چلتے ہیں نا, یوٹیوب فیس بک پہ جو اشتہارات چلتے ہیں, ان 20 دنوں میں لوگوں کو اپنا موقف بتانے کے لیے کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں, فلسطینی غلط ہیں, اس پر اسرائیل نے 20 دنوں میں $8 ملین خرچ کیے ہیں. کتنے؟ $8 ملین. پتہ ہے پاکستانی کتنے ہوتے ہیں؟ 2,22,40,00,000 روپے 20 دنوں میں خرچ کیے صرف یوٹیوب اور فیس بک اشتہارات پر. کتنے؟ 2,22,40,00,000. اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ پاگل ہیں وہ لوگ, دماغ خراب ہو گیا ان کا. دیکھیں اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, ٹک ٹاک ان کی تربیت کر رہا ہے. اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, فیس بک ان کی تربیت کر رہا ہے. اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے, یوٹیوب ان کی تربیت کر رہا ہے. اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے, فلمیں ان کی تربیت کر رہی ہیں. اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے, ڈرامے ان کی تربیت کر رہے ہیں. ان کا ماحول ان کی تربیت کر رہا ہے, یونیورسٹی ان کی تربیت کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن سے زیادہ تربیت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں, کہتے ہیں بس 10 سال بعد نکالیں گے, عالم بن کے نکلے گا. جیسے مشین میں نہیں کوئی را مٹیریل ڈالتے ہیں, وہاں سے پیک شدہ آئٹم نکلتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بچے کو 4 سال کی عمر میں مدرسے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور 10 سال بعد آگے پوچھتے ہیں میرا بیٹا عالم بن گیا. اور پھر جب عالم بننے کے بعد کسی کام کا نہیں ہوتا, کہتے ہیں 10 سال آپ کے پاس پڑھایا, یہ 10 سال آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا ہے 10 سال؟ یہ بچے اللہ نے, اولاد اللہ نے آپ کو اس لیے دی تھی. کہتے ہیں بھائی ہم نے مدرسے میں داخل کر دیا, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تو لوگ مجھے فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کہا ہے کہ تربیت مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہے اور والدین کی ذمہ داری, آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ دیکھیں آپ مدرسے کو جس طرح کا را مٹیریل دیں گے نا, تو پروڈکٹ اسی طرح کی بن کے نکلے گی. بھائی آپ پلاسٹک ڈالیں گے تو آگے جو پروڈکٹ نکلے گی وہ پلاسٹک کی نکلے گی نا, یا فولاد کی نکلے گی؟ بولیں. اور اگر فولاد ہوگا را مٹیریل میں, تو جو پروڈکٹ ہوگی وہ پلاسٹک کی نہیں نکلے گی, وہ کیا ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بہادر نہیں بنے تھے. حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے بہادر تھے. حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد بہادر نہیں بنے تھے. حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے بہادر تھے. اسلام نے ان کی صنف متعین کی ہے کہ تمہاری بہادری کا رخ یہاں نہیں, یہاں ہونا چاہیے. بس آپ یہ تو دیکھیں آپ کس قسم کا بچہ مدرسے میں بھیج رہے ہیں, اور مدرسے سے آنے کے بعد آپ اس کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں, اس کی تربیت پہ توجہ کتنی دے رہے ہیں. جو گھر کی تربیت ہوتی ہے وہ علامہ بن جائے, وہ ڈائریکٹر بن جائے, وہ مینیجر بن جائے, وہ ہر جگہ بولتی ہے. گھر کی تربیت, خاندان کی تربیت ہر جگہ بولتی ہے. وہ چاہے چپڑاسی ہو, وہ چاہے کمپنی کا ڈائریکٹر ہو, اس کی تربیت سے نظر آتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوگی. وہ چاہے مفتی صاحب ہو, وہ چاہے کچھ بھی ہو. تو اس لیے مدرسے میں بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بری و ذمہ ہو گئے. آپ نے پوری تربیت کرنی ہے. آپ نے فرمایا جو تم میں جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہیں. شرط یہ ہے اذا فقہوا, اگر ان کو دین کی صحیح سمجھ آ جائے. تو دین کی صحیح سمجھ وہ مدرسے میں حاصل کرے گا, تربیت بھی حاصل کرے گا ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن ٹوٹل آپ کہیں کہ مکمل تربیت مدرسے میں ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو گھر میں تربیت کرنی پڑے گی. والدین کو, والدہ کو, والد کو بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا.
اور آپ کو دیکھنا ہوگا ان کے جینون مسائل کیا ہیں. اب آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب بچہ اگر والد سے کوئی چیز ڈسکس کرتا ہے، اب چونکہ وہ جب 20 سال کا 25 سال کا تھا اس کے زمانے میں وہ مسائل نہیں تھے جو آج کے 20-25 سال کے نوجوان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، دھتکار دیتے ہیں. کسی مولوی صاحب کے پاس جائے وہ دھتکار دیتا ہے، ابا کے پاس جاتا ہے وہ دھتکار دیتا ہے. جب جا کے انجینئر کے مرید بنتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا گمراہ ہو گیا. بھائی گمراہ تو ہوگا نا، آپ اس کے سوالوں کے جواب تو دیں، اس کو کنونس تو کریں، اس کو سمجھائیں تو صحیح کہاں پہ وہ غلط ہے کہاں پہ وہ صحیح ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں خود تو پتا ہو. بھائی آپ بچے کو اس وقت قائل کر سکتے ہیں جب آپ کو خود پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر میں خود ہی تذبذب کا شکار ہوں میں اپنے بچے کو کیسے مطمئن کروں گا؟ اگر میں خود ہی ڈاما ڈولوں کہ یار یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے تو بچے کو کیسے مطمئن کروں گا؟ اور نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے آخری کہ دیکھیں آپ ساری چیزیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے نہ سیکھیں. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ گوگل سے ساری چیزیں نہیں ملتی، کچھ چیزیں بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کو ملتی ہیں. تربیت، سلیقہ، آداب یہ گوگل نہیں سکھاتا، یہ ماحول سکھاتا ہے، یہ تربیت سکھاتی ہے، یہ صحبت سکھاتی ہے. تو صرف سوشل میڈیائی اسکالرز پر سہارا کرنے کے بجائے کہ بس وہیں سے سن رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن کا ریفرنس ہے، حدیث کا ریفرنس ہے، میں خود فیصلہ کروں گا. بھائی یہ آپ کو اتھارٹی کس نے دی ہے خود فیصلہ کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے قادیانی ختم نبوت کے خلاف جو دلیلیں دیتے ہیں وہ قرآن سے دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت قرآن سے ثابت کرتے ہیں. تو اگر قادیانی آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ میں آپ کے سامنے قادیانی کی نبوت ثابت کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کر رہا ہوں تو آپ بات مان لیں گے کہ قرآن کی آیت کا ریفرنس دے رہا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ مان لیں گے؟ وہ حدیثیں پیش کر کے قادیانی کی نبوت ثابت کرتے ہیں. تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو علماء بتائیں گے، یا آپ کو امام صاحب بتائیں گے، یا آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے، یا آپ کو جو دین کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے. یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ سیکھنے کو نہیں ملے گا. تو اگر کوئی کنفیوژن ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی آپ بیمار ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے، علاج نہیں ہوتا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوتا تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوتا پانچویں کے پاس جاتے ہیں. تو بھائی روحانی بیماریاں بھی تو بیماریاں ہیں. ایک مفتی صاحب کے پاس جائیں بات سمجھ نہیں آ رہی، دوسرے کے پاس چلے جائیں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تیسرے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، چوتھے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. تو اگر جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے 10 ڈاکٹر بدلتے ہیں تو روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو 10 عالم بدلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایک دو علماء کے پاس جائیں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ جو بیٹھے بٹھائے سیکھنے کا مزاج ہے کہ بس میں بیٹھا رہوں اور ساری چیزیں میرے دماغ میں فٹ ہوتی رہیں، یہ بہت خطرناک رویہ ہے. اور اب یہ حال ہے تو آپ تصور کریں کہ اب جب ان کی اولاد ہوگی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. تو اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کرنا بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے. اگر آج تک ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آج ہم عزم کر کے اٹھیں کہ بھائی آج کے بعد ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.